السلام علیکم ویئرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویئر، آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی پرائسز کے بارے میں۔ اگر پاکستان میں آئے دن گاڑیوں کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، میں پچھلے مہینے کی بات کروں کہ بجٹ آیا تھا اور جیسے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں تو کے بعد نئی صاحب نے اپنی گاڑیوں کی پرائسز بڑھانا شروع کر دی تھی، اور اس میں سر فہرست ایک ہی نام ہے جو اپنا اس کو فریضہ سمجھتا ہے، جو کہ ٹویوٹا موٹرز ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پرائسز بڑھائی، پھر ہونڈا، سوزوکی، پھر سب کو دیکھتے دیکھتے جتنے برانڈس آٹو میکرز ہیں ان سب نے پرائسز بڑھا دی۔ اور یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، کوئی بھی ریزن ہو، خواہ بجٹ آئے، پیٹرول پرائس بڑھے، ڈالر پرائس بڑھے، یا کوئی ٹیکس لگے، عوام جو بوجھ ہے عوام کے سر پہ آتا ہے۔ خیر، قصور ہمارا بھی ہے، ہم میں صبر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کل گاڑی لانچ ہوئی ہے تو ہم آج ہی لے لیں، ہم ملک کے حالات کو نہیں دیکھ رہے۔ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گاڑی آپ آکسیجن نہیں ہے کہ اگر گاڑی نہیں لیں گے تو سانس نہیں آپ کا چلے گا، گاڑی رکھیں، استعمال میں اپنے رکھیں۔ اب فی الحال گاڑی نہ چینج کریں کیونکہ جو پرائسز چل رہے ہیں اور جو گاڑیوں کی پرائسز دن بدن بڑھ رہی ہیں، فی الحال گاڑی نہ لیں، اس کا بائیک آؤٹ کریں۔ لیکن ہم نے سننا نہیں ہے، ہم سنتے کسی کی نہیں ہے، بھینس کا کہ بین بجانے والی بات ہے، ہم نے کرنی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور یہاں پہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی اون کلچر، جس کو ہم نے بڑھاوا دیا ہے۔ ہم ایک گاڑی آئی ہے کل مارکیٹ میں، ہم کہتے ہیں جی وہ آج ہی لے لیں، اس پہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اون بھی ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو خیر، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنے گی کیونکہ تفصیلی گفتگو ہے، یہ سنتے ہم کسی کی نہیں، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ آج جو فی الحال جو بات کریں کہ پہلے جی بجٹ میں جی ایس ٹی جو کیا تھا 17 سے 18% کر دیا گیا تھا، اس میں گاڑیوں کی پرائسز بڑھ گئی، اور دوبارہ اب جو جی ایس ٹی بڑھایا گیا ہے، گورنمنٹ نے کہہ دی جو 1400 سی سی اس سے اوپر کی گاڑیاں ہیں وہ لگژری آئٹمس میں آتی ہیں، تو گورنمنٹ نے لگژری آئٹمس پہ ٹیکس لگایا ہے، وہ کوئی 1 یا 2% نہیں لگایا، 7% لگایا ہے، اور اب ٹیکس ہو چکا ہے 25%۔ اور اس ریزن ٹیکس لگانے کی ریزن یہ ہے جی کہ ہم ایک مقروض قوم ہے اور ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے، تو آئی ایم ایف کی جو بھی شرائط ہیں وہ ہمیں ماننی پڑیں گی۔ تو یہ آئی ایم ایف نے کہا ٹیکس لگانے کا، پہلے ان کا رخ پیٹرول کی طرف اور ڈالر کی طرف تھا، وہ وہاں سے ہٹے ہیں، تو اب یہ ٹیکس کی طرف آ گئے ہیں۔ تو گاڑیوں کی 25% جو ہے گورنمنٹ نے ٹیکس لاگو کر دیا ہے، جو کہ 1400 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں ہیں، اس میں سیڈانس ہوں، ہیچ بیک ہوں، کراس اوور ہوں یا ڈبل کیبن ہوں، جو بھی گاڑیاں اس میں لائے کریں گی ان سب پہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ اور ایک اسٹیمیٹڈ پرائسز میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بتائی تھی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو وہی اگین اس کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے ٹویوٹا موٹر، جس نے سب سے پہلے پرائسز بڑھائی، اور میں جو ایسٹیمیٹڈ پرائسز تھی اور جو پرائسز بڑھائی ہیں اس میں ذرا آپ کو فرق بتاتا چلوں۔ جو ٹویوٹا فارچونر لیجنڈ ہے، جو ٹاپ آف دی لائن ویریئنٹ ہے ڈیزل، اس کی کرنٹ پرائس تھی 1,81,12,000 روپے، اور اس میں ایسٹیمیٹڈ پرائس آ رہی تھی جی اس کی 1,91,86,000۔ لیکن ٹویوٹا موٹر نے جو پرائس بڑھائی ہے اس کی، وہ بڑھائی ہے جی 2,01,29,000 کر دیا۔ مطلب کچھ گورنمنٹ نے کے کہنے پہ اس نے پرائس بڑھائی ہے، کچھ انہوں نے اپنا حق سمجھا کہ ہم مزید پرائسز بڑھا دیں، یہ عوام نے کون سا کچھ بولنا ہے، اور ویسے یہ حقیقت ہے، عوام یہ سننے والی نہیں ہے ہماری۔ اور ٹویوٹا نے جتنے ماڈلز ہیں، اس میں یارس ہے، کرولا ہے، ریوو ہے، فارچونر ہے، سب کی پرائسز جو ہیں ایکسٹرا بڑھائی ہیں۔ ایک جو ٹیکس کے بعد پرائسز بڑھنی تھی، اس سے 2 4 4 5 5 لاکھ روپے اوپر پرائسز بڑھائی ہیں۔ اور اگر ہم باقی بات کریں جی بی جے 40 کی گلوری 580 پرو کی اور ہیول کی، انہوں نے ہاتھ ہولا رکھا ہے، باقی مناسب پرائسز بڑھائی ہیں، اور ہونڈائی نے بھی اور کیا موٹرز نے بھی جتنے ایکسپیکٹڈ پرائسز تھی اتنی ہی پرائسز بڑھائی ہیں، کوئی زیادہ پرائسز نہیں بڑھائی۔ میں پھر بھی آپ کو ہونڈائی کی بتاتا چلوں، سوناٹا 2.5 جو تھی وہ تھی جی کرنٹ پرائسز کی تھی 99,39,000، اور جو ٹیکس کے بعد آ رہی تھی اس کی پرائس 1,05,30,000، اور انہوں نے اپنی پرائسز ٹھیک بڑھائی ہیں، اتنی ہی بڑھائی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں کیا۔ لیکن ابھی تک ہونڈا نے اپنی پرائسز نہیں بڑھائی، وہ میں حیران ہوں کہ نہیں بڑھائی۔ ہاں، ایک اور نیوز کے میں بھی آج 14 تاریخ ہے، تو کل جو ہے یہ ہو سکتا ہے 16 تاریخ کو جو ہے ریوائز کی جائیں پیٹرول پرائسز۔ میرا خیال ہے ہونڈا اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ پہلے پیٹرول پرائسز بڑھ جائیں، پھر ہم ایک ہی دفعہ پرائسز بڑھا دیں۔ اور یہ جو ایس آر او لاگو کیا جس کے تحت پرائسز بڑھائی گئی ہیں، اور اس میں سی بی یو یونٹس بھی شامل ہیں جو کہ کمپلیٹلی بلڈ یونٹ ہوتے ہیں، امپورٹڈ یونٹ ہوتے ہیں۔ لیکن فی الحال گورنمنٹ نے 16 ماہ کے لیے جو گاڑیاں نئی گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اس وجہ سے فی الحال اس کی کوئی لسٹ جاری نہیں ہوئی کہ ان پہ کتنی پرائسز بڑھیں گی اور کیا اس کے اعداد و شمار ہوں گے۔
تو جب وہ ہوگا، فی الحال تو تقریباً 2024 تک وہ بین ہے. اور ایل سیز کی بات کروں تو مئی 2022 سے ایل سیز بند ہیں، کلیئر نہیں ہو رہی، اور ابھی تک ایل سی جو گورنمنٹ یہ کلیئر نہیں کر رہی. اس کی وجہ سے بھی گاڑیوں کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. اور اگر میں پاکستان میں آٹو انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی انڈسٹری ہے. اگر اس کو کہا جائے کہ یہ آٹو انڈسٹری نہیں ٹیکس انڈسٹری ہے تو میرا خیال ہے یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب اب ایک ایل سی اوپن ہوتی ہے، آپ باہر سے پارٹس امپورٹ کرتے ہیں، اس پہ سب سے پہلے ٹیکس دیا جاتا ہے. پھر گاڑی ایک مینوفیکچر ہو کے روڈ پہ آتی ہے، ایک پرچیزر اس کو پرچیز کرتا ہے، پھر اس پہ ٹیکس دیا جاتا ہے. پھر وہ روڈ پہ چلتی ہے تو سالانہ ٹوکن ٹیکس دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہیں وہ ٹول پلازا کراس کرتی ہے، پھر ٹیکس دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پر لیٹر پیٹرول پہ بھی اسے ٹیکس دیا جاتا ہے. تو یہ حیران کن بات ہے. اور باہر بھی ٹیکس ہوتے ہیں، لیکن باہر آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. پاکستان میں صرف ہم سے لیا جاتا ہے، ہمیں کچھ فیسیلیٹیز کچھ نہیں دیا جاتا، صرف لارے لگائے جاتے ہیں. خیر یہ لمبی بحث ہے جس میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں. تو ویور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. اور اس جو گاڑیوں کی پرائسز بڑھنے کا سلسلہ کب رکے گا یہ سوال ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی کہ کب رکے گا، کیونکہ جب تک ہماری اکانومی اسٹیبل نہیں کرتی یہ گاڑیوں کی پرائسز، ڈالر پرائس، پیٹرول پرائس، یہ سب جو پرائسز بڑھتی رہیں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ فی الحال گاڑی آپ نہ سیل کریں، جو گاڑی آپ کے پاس ہے اس کو رکھیں. جب حالات بہتر ہو جائیں تب آپ اپنی گاڑی چینج کر لیں. فی الحال تھوڑا سا صبر کر لیں. تو ویور یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. آٹوموٹیو کمیونٹی، آٹو انڈسٹری سے متعلق کسی بھی قسم کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.